السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج میں آپ کے پاس ایک بڑی مشکل ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس کا ٹاپک ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا انوکھا طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصی نمو یا پرسنل ڈیولپمنٹ کا مجھے بڑا شوق ہے اور کوشش کرتا ہوں پرسنل ڈیولپمنٹ سے متعلق جو کتابیں وغیرہ ہیں، جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اس کو پڑھتا رہوں۔ ہم اگر اپنے آپ سے کمپٹیشن کریں تو بہت سکون میں رہتے ہیں، کسی کو نہ دیکھنا نہ داجنا۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمارا کل کا ورژن ہمارے آج کے ورژن سے اچھا ہو، میرا آج کا ایڈیشن میرے گزشتہ والے کل کے ایڈیشن سے بہتر ہو۔ آج میں نے زندگی میں ایسا کیا کام کیا ہے جس کو میں بریکنگ نیوز بول سکوں کہ جولائی کا اگر یہ دن میری زندگی میں نہیں ہوتا تو میری زندگی میں یہ 4 کام کم رہ جاتے ہیں، میرے نامہ اعمال میں یہ 20 نیکیاں نہیں لکھی جاتی۔ آپ نے اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس کے لیے مختلف ورکشاپس ہیں، مختلف کتابیں بھی ہیں، ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بڑا ایک انوکھا طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے اپنے دوست سے سیکھا۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، میں نے اس کو بولا یار پرسنل ڈیولپمنٹ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، میں پڑھتا بھی رہتا ہوں، ریسرچ بھی کہتا ہوں، زیادہ تر ویسٹرن لوگوں نے لکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں چلتی ہیں۔ ابھی میں بات بول ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے پیچھے چپ کرا دیا۔ تو اس نے بولا کہ دیکھو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کام کا، کان کھول کے سنو، یہ سیکھ جاؤ گے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کا سب سے آسان طریقہ ادب ہے۔ اگر آپ ادب کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لوگوں کا، تو بہت تیزی سے آپ کی شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے کہنے لگا دعا لیٹ ہو جاتی ہے، توبہ دیر کر دیتی ہے، ادب کا جواب فوراً آتا ہے، ادب کا جواب ترنت آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ادب کرنے والوں کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ اس ادب کی لذت کا مزہ آپ کو ضرور چکھنے کو ملے گا، تو کوشش کریں کہ ادب کے اوپر کام کریں۔ یہ ادب آپ کو آ گیا، باقی ساری چیزیں اپنے آپ لائن میں ان پلیس ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہیں، بہت سارے دھاگا الجھ گیا ہوتا ہے اور سلجھایا نہیں جا رہا ہوتا، اور سرا آپ کے ہاتھ میں لگ جائے، آپ کھینچیں تو پورا دھاگا نیچے سے سلجھتا چلے جاتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ مثال کے طور پر رات کا وقت ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی اس منحوس موبائل کی وجہ سے، آپ بار بار موبائل کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، آپ اپنی چادر کے اندر ہیں، اپنے کمبل کے اندر ہیں، اب خیال آتا ہے کسی الٹی سیدھی ویب سائٹ کے اوپر چلے جایا جائے اور اس کو دیکھ کے آرام سے سو جائیں گے۔ پہلی بات تو بڑا مسئلے والی بات ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اگر موت آ گئی اور اس وقت آپ کا آخری کام یہ ہوا تو بڑا ڈینجرس سچویشن ہو جائے گی نا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بندہ کیا کرے؟ بندہ ویسے ہی اپنی چھوڑ دیتا کہ نہیں یار یہ کام نہیں کرنا، اچھی بات نہیں ہے، دیر ہو جاؤں گا، صبح فجر مس ہو جائے گی، صبح اٹھ کے کون نہائے گا، چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں آپ ادب کا ٹچ ڈال دیجئے۔ اب آپ کیا کریں؟ اب بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے میرے کریم، میرے مالک اللہ، دل بہت چاہ رہا ہے، لیکن آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل موجود ہیں، آپ کی اس پریزنس کی وجہ سے، اس موجودگی کی وجہ سے، اس حضوری کی وجہ سے مجھے بڑی حیا آتی ہے، مجھے بڑی لجہ آتی ہے۔ تیرے نور کی لاج میں کام نہیں کرتا، مجھے مجھ سے بچا لے۔ تو نے اگر مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ دیا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے میرے مالک، لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں میرے مالک کہ اس گناہ سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں، اور تو کرم کر کام کروا دے۔ اللہ تو کرم کر، فجر ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی سے وضو کرنا پڑے گا، بہت زبردست نیند آ رہی ہے، تو کرم کر میرے مالک، فجر پڑھوا دے، تیرا ادب کرتا ہوں، تیرے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو قبول کر لے۔ جو بھی اس قسم کا کام ہو اس میں ادب کو بیچ میں لیا ہے۔ مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے نا، ہم گزرتے ہی ہیں، ہمارے محلے میں
گاؤں میں شہروں میں ہزاروں مسجدیں ہوتی ہیں، نظریں نیچی کر لیں، آرام سے جھکا کے چلے، بولے اللہ میاں مسجد ہے، تیرے نام سے، تیرا گھر ہے، اس انسیت کی وجہ سے ادب کرتا ہوں۔ سگریٹ نہ پیے مسجد کے سامنے، پان کی پچکاری نہ مارے، مسجد میں جا کے موبائل سائلنٹ کر دے، نیت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے گھر میں آیا ہوں، حیا آتی ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، جب بھی اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام لیتا ہے تو فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تلوار سیدھی کر لے گا، قمیص سیدھی کر لے گا، کپڑے سیدھے کر دے گا، بالکل سیدھا ہو کے بالکل اٹریکٹیو ہو جائے گا۔ اچھا خاصا لیٹا ہوا ہے، بات شروع ہوئی تو نام آ گیا، کوئی ویڈیو کلپ چل گیا، کچھ ہو گیا، فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو بولتا ہوں میں یہ کیا چکر ہے، سیدھا سا بیان چل رہا ہے، سن لے آرام سے۔ تو بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آتا ہے، پھر نظر پڑتی ہے، اور پھر خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ سامنے ہے، اللہ پاس میں ہے۔ جب محبوب پاس ہو اور بندہ توجہ نہ کرے تو وہ بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ محبت کی چاہ ہوتی ہے کہ جب محبوب سامنے ہو تو بندہ بس تکے جائے اور دیکھتا رہے، بات چیت ہونا ہو، کلام ہونا ہو، جواب آئے یا نہ آئے، آپ کا کام تو دیکھے جانا ہے نا، آپ کا کام تو ہاتھ اٹھا دینا ہے۔ اس ادب کی وجہ سے یقین جانیے آپ کی زندگی اتنی تیزی سے تبدیل ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔